بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب امتحان میں کامیابی کا وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز تو محنت ہے۔ محنت شرط ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ سال بھر کھیلیں، سال بھر سموسہ کھائیں، کلاس چھوڑیں، چائے پئیں اور اب وظیفہ ہم یہاں بیٹھ کے بتا دیں اور آپ جائیں اور پہلے نمبر سے کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، محنت کرنا ہے۔ ہاں، محنت آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، نماز کا اہتمام۔ صرف محنت کام نہیں آنے والی، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق مع اللہ سے۔ اگر یاد رکھو، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہماری بات سن رہے ہیں، اگر آپ دنیا میں ٹاپ پہنچ جاتے ہیں ایجوکیشن میں، لیکن اللہ سے آپ کا تعلق نہیں ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو بنایا، اس سے آپ کا کنیکشن نہیں ہے نا، تو آپ کی تعلیم بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ایسے پڑھنے کا۔ اور بہت سارے لیڈران کو میں نے سنا، پولیٹیشینز حضرات کو سنا کہ وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں لیکن آدھا سناتے ہیں، آدھا گول کر جاتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی پہلی آیت اقرا ہے، بس اس کے آگے نہیں بتائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں پڑھو اقرا، آگے کیا اللہ نے کہا؟ اقرا کے آگے پڑھیے، کم سے کم ایک آیت تو پڑھ کر سنائیے۔ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں نا قرآن کی، سب سے پہلی وہی 5 آیتیں ہیں، اور 5 آیتوں میں سے خالی اقرا پڑھتے ہیں اور ایک آیت بھی نہیں پڑھتے۔ پوری آیت تو اللہ کے بندے پڑھو۔ آیت کیا ہے؟ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، پوری دنیا کے اندر ان کے شاگرد تھے۔ حضرت نے یہ بات درس کے اندر بتائی تھی کہ لوگ ادھوری بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے ہیں، اچھے سے سن لیجیے۔ فرمایا اقرا صرف نہیں قرآن نے کہا ہے، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، لیکن وہ پڑھنا کیسا ہو؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ ملا ہوا۔ بہت اہم چیز ہے۔ کوئی پڑھے چلا جا رہا، اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اللہ سے کوئی کنیکشن ہی نہیں، بیکار ہے ایسی پڑھائی۔ آپ کا لڑکا پڑھ کر کے فرسٹ لاتا ہے، پوزیشن لاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ سے کنیکشن نہیں، بیکار ہے، کچھ نہیں کر پائے گا وہ۔ اس لیے ایسی تعلیم جو اللہ سے تعلق کو پیدا کرے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے، وہ تعلیم ہمیں دینا ہے بچوں کو۔ اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہوتا تو ایسی تعلیم اور جاہل رہنا دونوں برابر ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ خالی اقرا نہیں فرمایا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ لہذا ایسی پڑھائی پڑھنا ہے کہ جس پڑھائی سے اللہ کی معرفت پیدا ہو، اللہ کی شناخت پیدا ہو، وہی علم ہے، ورنہ بقیہ سارے فنون ہیں۔ یہ نقطہ ہے قرآن کا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ سب سے پہلی چیز محنت، نمبر 2 اللہ سے تعلق، نماز کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم وظائف آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ وظائف کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ہر نماز کے بعد یا ناصر 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ یا ناصر اللہ تعالیٰ کا اس میں صفت ہے، اسے 300 مرتبہ پڑھنا ہے جب تک امتحان کا رزلٹ نہ آ جائے، اس وقت تک اس کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے اچھے نمبرات سے کامیابی کی دعا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا وظیفہ ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا علیمو، اللہ کا اس میں صفت ہے، اسے 150 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا علیمو 150 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے اچھے نمبرات سے کامیابی کی دعا کرنا ہے۔ تیسرا وظیفہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے بتایا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم، انہوں نے بتایا تھا اور فرمایا مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا کہ جب امتحان میں جایا کرو تو امتحان میں پرچہ ملتا ہے، جب پرچہ ملے تو پہلے پرچہ کھولنے سے پہلے، پرچہ دیکھنے سے پہلے، پرچہ سامنے آ جائے، کیا کرنا ہے؟ ایک عمل بتایا ہے، ایک عمل کیا ہے؟ کاف
ہا یا عین صاد، 5 حروف ہیں، حروف مقطعات، کاف ہا یا عین صاد 5 حروف ہیں. فرمایا کاف ہر حروف پر ایک انگلی کو بند کرنا ہے. کاف پڑھا تو چھوٹی انگلی بند، ہا یا عین صاد. اب پڑھنا ہے کفیتو. کیا پڑھنا ہے؟ کفیتو. اب اس کے بعد پڑھنا ہے ہا میم عین سین قاف. اب ہر انگلی کو کھول لینا ہے، ایک ایک پر ایک انگلی کھلے گی. ہا میم عین سین قاف. اب پڑھنا ہے حمیتو. اب پھر اس کے بعد پرچہ لے کر کے اپنا امتحان دیجیے. تو پھر کیا ہوگا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ ہر امتحان کے اندر الحمدللہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا. یہ ایک عمل تھا، یہ بھی بتا دیا. لیکن یہ سب کب ہے؟ محنت کے بعد، اللہ سے تعلق کے بعد. خالی عمل کام نہیں آئے گا محنت نہیں کریں گے تو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں ایک چیز اور بتا دے جو میرا تجربہ ہے کہ اب یاد کیا، محنت کیا آپ نے، لیکن پرچہ جب دے رہے ہیں تو اس وقت کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہے. کوئی سوال پوچھا گیا اب یاد نہیں آ رہا. یار اس کا جواب یاد تو کیے تھے، خوب رٹا مارے تھے، لیکن اب یاد نہیں آ رہا. اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے ایک دعا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، چھوٹی سی دعا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور مجھے اس کا بہت تجربہ الحمدللہ، بہت فائدہ ہوا ہے. جب بھی کوئی چیز نہیں یاد آتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھا اور ذہن میں نہیں ہے تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں الحمدللہ. پڑھا، لیکن ہر چیز ہر وقت مستحضر نہیں ہوتی ہے نا. حدیث ہزاروں حدیث ہیں، قرآن کی آیات کتنی ہیں، کتنے سارے مسائل، لاکھوں مسائل. اب ضروری تو ہے نہیں کہ آپ کوئی مسئلہ پوچھیں تو ہمیں فوراً یاد ہی ہو، لیکن پڑھا اتنا یاد رہتا ہے، مستحضر نہیں ہوتا ہے. تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتے ہیں. اتنی زبردست یہ دعا ہے. اور امتحان کے اندر الحمدللہ بہت بار اس کا تجربہ ہوا کہ جب کوئی چیز یاد نہ آئی اور اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں وہ چیز ڈال دی. تو یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی بتا رہا ہوں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت جو پڑھا ہوا ہے اسے یاد کروا دیتے ہیں اور امتحان میں بآسانی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. اسیم احمد سوال کرتے ہیں، شراب چھڑانے کی کوئی دعا بتا دیجئے. شراب چھڑانے کا کئی عمل ہے. ہاں شراب چھڑانے کا کئی عمل ہے. اس میں ایک عمل تو یہ ہے، بزرگان دین سے منقول ہے، کہ گھر کے سب افراد کو چاہیے کہ وہ جو بھی گھر میں آدمی ہے شراب پیتا ہے اس کے لیے نماز میں دعا کریں اور سورہ غافر کی ابتدائی آیات حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ 3 آیتیں ہیں. اسے پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں. جو شراب پیتا ہے، شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، تو یہ 3 آیتیں پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں. اور اگر وہ خود پڑھ سکتا ہو تو اس سے بھی کہیں کہ وہ پڑھے انشاءاللہ، اور دم کر کے پانی بھی اس کو پلایا جائے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ شراب جیسے نشے سے اس کو محفوظ فرما دیں گے. اسی طریقے سے ایک دوسرا عمل یہ لکھا ہوا ہے کہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 54، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. اس آیت کو 11 دن تک مسلسل پانی پر دم کر کے پلانا ہے اور کھانے پر دم کر کے کھلانا ہے. کسی بھی چیز میں دم کر کے، مٹھائی پر دم کر کے کھلا دیں، کھجور پر دم کر کے کھلا دیں، جو بھی نشے کے اندر آلودہ ہو. اسی طریقے سے ضروری نہیں کہ خالی شراب ہی کا، بہت سارے بچے ہیں اور بھی دیگر منشیات میں مبتلا ہیں، سگریٹ ہی بہت زیادہ پیتے ہیں اور پھر یہی چیزیں شراب کی طرف لے جاتی ہیں. جب نشہ اتنا بندہ کرنے لگتا ہے، اتنا کرنے لگتا ہے کہ پھر سگریٹ بھی کام نہیں کرتا، پھر پکار اکار سب اس کے جیب کے نیچے آ جاتا ہے، تو کہتا مزہ نہیں آ رہا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ تب اخیر میں شراب تک پہنچتا ہے. تو اگر یہیں سے روک لگا دی جائے تو وہاں تک کی نوبت ہی نہ ہے. اور اس سے کینسر بھی ہوتا ہے. یہ دوہرا وغیرہ جو چل رہا ہے اس سے کینسر بھی ہوتا ہے، اور کینسر کا
جو ابھی لا علاج بیماری ہے، عام طور پر لوگ اس کے اندر وفات پا جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے بچوں، اسے ضائع نہ کرو، اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا۔ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اس لیے کیوں دوہرا اور بیڑی اور سگریٹ پی کر کے اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر رہے ہو؟ ارے کھانا ہو تو بادام کھاؤ، منقع کھاؤ، وہ کھاؤ، مغز کھاؤ، پستہ کھاؤ، ایسی چیزیں کھاؤ جس سے اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو، یہ چیزیں کھاؤ۔ اب یہ ساری چیزیں کھا کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، اور الگ سے دوا بھی لیں گے تو بھی دوا بھی مہنگی آتی ہے جس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپریشن کے بعد بھی جو ہے کینسر کا آپریشن بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر آپریشن کے بعد بھی کتنے لوگوں کا سنا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا۔ اپنے آپ کو منشیات سے بچائیں۔ باہر کیف کو اگر کسی کو شراب کی عادت ہو گئی ہے تو یہ عمل بتا دیا ہے، اس عمل کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے شراب سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ ایک سوال اور آیا تھا، ہاں لاسٹ، شعیب انصاری صاحب سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا ایک سوال ہے، قرآن کو پورا نہ پڑھ کے صرف کوئی ایک سورہ یاسین پڑھتا ہو یا سورہ ملک پڑھے، پورا قرآن نہ پڑھے تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ جی شعیب بھائی دیکھیں، قرآن کریم کا پڑھنا، پورے قرآن کریم کو، یہ قرآن کا حق ہے۔ چنانچہ شرح احیاء میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کا حق، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، منقول ہے کہ پورے قرآن کریم کا سال میں 2 مرتبہ مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کریم کا ایک بار دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام سے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال 2 مرتبہ دور فرمایا ہے۔ اس سے بھی علماء کرام نے یہ بات لی ہے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن کریم کے مکمل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ کتنے صحابہ کرام تھے کہ جو ہفتے میں، اکثر صحابہ کا یہ معمول تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن تو مکمل کر ہی لیا کرتے تھے۔ تو 7 منزلیں بنائی گئی ہیں، یہ اسی اعتبار سے بنائی گئی ہیں۔ ایک منزل اگر ایک دن میں پڑھی جائے تو 7 دن میں قرآن بآسانی مکمل ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالستار صاحب پورا معروفی دامت برکات رحمت اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حافظ نہیں تھے لیکن قرآن سے اتنا عشق تھا، قرآن سے اتنا شغف تھا کہ روزانہ اتنی مشغولیات کے باوجود 8 گھنٹہ پڑھانا ہے اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے تھے مسئلہ مسائل، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم روزانہ جب تک ایک منزل نہ پڑھ لیتے تھے اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ یہ اہتمام تھا، ایک ہفتے میں قرآن مکمل کر لیا کرتے الحمدللہ، اور اس کے اثرات ان کی زندگی کے اندر تھے۔ فرماتے تھے کہ قرآن کی برکت ہے الحمدللہ کہ اتنے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن کسی کا محتاج نہیں ہوں، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ دوسری چیز، قرآن کریم کو آپ اہتمام سے پڑھیں گے تو قرآن کریم کی وجہ سے اللہ رب العزت زندگی میں برکت عطا فرمائے گا، ہر چیز میں برکت، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہر چیز میں برکت۔ کھانا ہے، کھانے میں برکت، پیسہ آپ کو 100 روپیہ ملا لیکن اتنی برکت ہوگی کہ اللہ سارا کام کروا دیں گے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں بھی آتا ہے، غالباً حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن کل قیامت کے دن تیری شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن ہمارا شفیع بن کر کے آئے گا، ہم سے اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ اس لیے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، اس کے مخصوص فضائل ہیں، سورہ ملک آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے مخصوص فضائل ہیں، لیکن اسی پر اکتفا نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صرف سورہ یاسین پڑھ لیے، سورہ ملک پڑھ لیے، بس ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو باقاعدہ معمول بنائے پڑھنے کا، باقاعدہ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں کہ قرآن کریم کو ہمیں شروع سے اخیر تک سال میں 2 مرتبہ مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیت کریں، 2 مرتبہ کچھ نہیں ہے، ہر ہفتے میں نے بتایا نا، اکثر صحابہ کا معمول تھا ہر ہفتے قرآن مکمل کرتے تھے۔ یہ قرآن کی تلاوت ایک قرآن کا حق ہے۔ دوسرے یہ معمول بنائیں کہ آپ اگر آدھا پارہ یا 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو 1 رکوع قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا کریں، 1 رکوع۔ ہماری دادی کا یہ معمول تھا
موت تک کا معمول تھا کہ ان کا دو نصاب تھا، ایک جو تھا وہ ترجمے والا اور ایک بغیر ترجمے والا. تو بغیر ترجمے والا ایک پاؤ آدھا پارا ایسے ہوتا تھا، اور جو ترجمے والا ہوتا تھا وہ نشاط کے اوپر ہوتا تھا، کبھی 2 رکوع، کبھی 3 رکوع، کبھی 4 رکوع، کبھی 1 رکوع، جیسی طبیعت جو اچھی رہتی تھی تو زیادہ پڑھ لیا. یہ ترجمے کے ساتھ بھی ہوتا تھا. تو اس لیے ہم لوگ بھی اس کا معمول بنائیں اور قرآن کریم کے ساتھ ہم لوگ وفاداری کا معاملہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا ہم لوگ حق ادا کریں. اور جو لوگ ابھی قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، اپنے دل کے اندر ابھی سے اگر آپ جذبہ پیدا کر لیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں گے. اپنے امام صاحب سے ملیے اور مل کر کے آج ہی سے شروع کر دیجئے، چاہے ایک آیت ہی آپ شروع کیجئے سیکھنا. انشاءاللہ اگر موت آ جائے گی تو اللہ رب العزت آپ کو، اگر ناظر قرآن آپ نے شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے قرآن مکمل کرنے کا ثواب دیں گے، اور اگر حفظ قرآن شروع کیا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو پورے حفظ کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے صرف سورہ یاسین، سورہ ملک پر آپ لوگ توقف نہ کریں، بلکہ باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہر مسلمان معمول بنائے، بچہ اس کا معمول بنائے کہ ہمیں قرآن کریم کو مکمل کرنا ہے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پھر پورے سال عید والے دن سے ہم جو قرآن رکھتے ہیں، قرآن کی ہم بد دعا لیتے ہیں. ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوتا ہے، کوئی چھونے والا نہیں ہوتا. یہ قرآن کے ساتھ خیانت ہے. میرے بھائی ایسا نہ کرو قرآن کے ساتھ. یہ قرآن کریم کو روزانہ ایک ہی رکوع پڑھو، لیکن روزانہ قرآن پڑھو. نیت کر لو انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم روزانہ قرآن کریم کو پڑھیں گے، اور قرآن کریم کو پڑھ کے اپنے اہل و عیال، اپنے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، اقربا اور اعزا دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے. اور جو لوگ بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ. کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب